جی دوستو، یہ لیاقت باغ کا پنڈال سج چکا ہے. بہت سارے لوگوں کا جمع غفیر ہے اور ابھی بہت سارے لوگوں کا آنا باقی ہے. یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے پنڈال سج چکا ہے. آج 7 ستمبر ہے اور خراج عقیدت پیش کریں گے ان لوگوں کو. لیاقت باغ راولپنڈی میں موجود ہے جہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس شور سے ہوگی اور ابھی سے عوام کا جمع غفیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عوام کا جمع غفیر ہے اور جو محبت اور عقیدت سے اس کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں. آئیے اب ہم اپنے دوستوں سے بات چیت کریں گے کہ وہ اس کانفرنس کو کس حال میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. یہ سوالات ان سے کریں گے کہ اس کانفرنس کو آپ کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو سیاست میں اور حکومت ہے وہ اس کانفرنس کو ناکام کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جذبہ اور جوش کیا ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں لیا سے آیا ہوں. لیا خاص کے ہیں؟ جی لیا کا رہنے والا ہوں. ماشاء اللہ. جی. آپ ادھر کس مقصد کے لیے ہیں؟ میں یہاں پہ حضور کی ختم نبوت کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اسی سلسلہ کے اندر ہم جہاں پہ لیاقت باغ پہنچے ہیں اپنے قائدین کے حکم پر. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کانفرنس کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی یہ لبیک والے ہیں. یہاں پہ ایک بندہ بھی بابا جی فرمایا کرتے تھے کافی ہے. ہاں یہاں پہ ایک بندہ بھی آ جائے نا وہ بہت بڑا اس کا نعرہ لگا دینا. یہاں تو ہم لبیک والوں کی آواز تو گرج تھی، آپ کی آواز کمزور ہے، تھوڑا گرج کے بولے نا. نہیں گرج کے بول رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جب ہماری بات گونجے گی تو مرزائی اور ان کے جو مرزائی نواز ہیں ان کے ایوانوں کے اندر جو ہے لرزہ بر اندام ہو جائے گا انشاءاللہ. واہ بھائی واہ. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کانفرنس کامیاب ہوگی؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں. جی بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم ختم نبوت کے لیے 2017 کے اندر بابا جی کے ساتھ آئے تھے فیض آباد میں. تو وہاں پہ جو بابا جی علیہ رحمہ نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا اس کی کیا ہی بات ہے. تو پھر یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں. اور مرزائیوں کو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ مرزائیوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جو پیر بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزائی پیر مہر علی شاہ صاحب کے در کے کتے کے پیشاب کے برابر بھی نہیں. واہ بھائی واہ 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 واہ. اور کوئی مہر علی شاہ صاحب کا کوئی ایک ایسا جملہ جو مرزائیوں کے بارے میں اور آپ بتانا چاہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ جب کھانے کے مقابلے میں نکلے تھے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا گستاخ للکارتا رہے اور پیر مہر علی شاہ صاحب بولنے میں بیٹھا رہے. تو یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ وہ حضور کے دشمنوں کے خلاف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے حبیب بھائی، شکریہ آپ کا. جی دوستو، یہ تھے حبیب صاحب جو کہ لیا سے تشریف لائے اور ہم آپ کو انشاءاللہ خبر ہر لمحے کی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے. شکریہ. السلام علیکم. ابھی ہم حبیب صاحب سے بات کر رہے تھے. آپ ہمارے سامنے ایک بزرگ چوتھا بھی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ. 283 کس مقصد کے لیے آئے؟ اپنے بہت پر پیرا ہی دینا ہے اور کوئی مقصد نہیں. ماشاء اللہ. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کانفرنس کامیاب؟ انشاءاللہ حضور کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ عالمی ریکارڈ بنے گا اس کانفرنس. واہ بھائی واہ. کیا ہم سن رہے ہیں کہ تاریخ میں بہت سی خراباتیں بن رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ حضور کے جتنے بھی غلام ہیں جدھر مرضی پھرتے رہے انشاءاللہ آخری نعرہ وہی ہوگا جو بابا جی فرما گئے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. اس کے علاوہ کسی اسلامی بھائی اور کسی مسلمان کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں ختم نبوت اور نموذج رسالت پر پیرا ہی دینا ہے انشاءاللہ. آپ مرزائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ مرزائی کافر ہے اور کافر رہیں گے انشاءاللہ. حضور کے فضل کرم سے انشاءاللہ تمام مسلمان ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے تیار ہیں. جی یہ تھے لیا سے آئے، یہ بھی بزرگ لیا سے آئے تھے، ہم سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ لمحہ بہ لمحہ ہم آپ تک خبر پہنچاتے رہیں گے. شکریہ.